بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو ہماری ہی بہتری کے لیے ہم سے کچھ چیزیں دور کرتا ہے مگر پھر اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اللہ وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں جاتا۔ سردی میں گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو، بس یہ سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بددعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہی اصل محبت اور انسانیت ہے۔ جب سب کچھ رب کے حوالے کر دیا جائے تو پھر صرف راضی ہوتے ہیں کہ اب جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ میں انسانوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے آپ پر توجہ دے، اپنی آخرت سنوارے، اپنے اعمال دیکھے، نہ کہ دوسروں کے کردار پر باتیں بنائے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اور اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رہے رحمان خفا نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے، اپنے رب سے اچھے کی امید رکھیں۔ یا اللہ پاک، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ
جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، کیونکہ تمہارا مہربان ہونا اس پاک رب کی ہی عطا ہے جس کی ایک صفت رحیم بھی ہے۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کے دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔
اے اللہ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دیجئے، آمین۔ یا اللہ تو نے کتنوں کی تقدیر سنواری ہے، مجھے بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے، آمین۔